الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے اور آخرت کو دار الجزا بنایا ہے، بدلے کی جگہ. کہ اصل بدلے کی جگہ وہی ہے کہ جہاں سب کو اپنے کیے کرائے کا بدلہ ملے گا. جس نے جو بھی نیکی اور بھلائی کی ہے اس کو اس کی نیکی کا، اس کی بھلائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. اور جس نے کوئی برائی کی ہے تو اس کو اس کی برائی کا بھی بدلہ ملے گا وہاں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا تو اس کا بھی اس کو وہاں بدلہ ملے گا، اچھا یا برا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو زندگی کا مقصد سمجھایا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، تاکہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہر آدمی زندگی گزارے، مقصد سے غافل نہ رہے. جو مقصد سے غافل ہوتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، اور جو مقصد کو سامنے رکھ کر جیتا ہے منزل تک پہنچتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا اس کی یاد دہانی کروائی، اور جہاں تھوڑے ادھر ادھر ہوئے تو متوجہ کیا، متنبہ کیا، سمجھایا. ایک بار نہیں بار بار سمجھایا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دنیا اور آخرت کا تقابل کیا، اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والوں کو عقل مند قرار دیا، کامیاب بتایا. دنیا کی طرف متوجہ ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے چوکنا کیا، اس کی حقیقت سے آگاہ کیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، حالانکہ آخرت خیر و ابقا، کہ وہ بہتر بھی ہیں، باقی رہنے والے بھی ہیں. یہ فانی بھی ہیں، بہتر بھی نہیں ہیں. اس کو متاع سے تعبیر کیا ہے. متاع ایک مغالطہ ہوتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو اس کو بالکل چھوڑنے پر اڑا ہوا ہے، وہ کم ہے. کہ اس کے جائز فائدوں سے بھی آدمی دور ہے. اور جیسے اور مذاہب میں کہ بالکل وہ تاریک دنیا ہے، نہ شادی کریں گے، نہ اپنی مرضی کا کھانا کھائیں گے، نہ اپنی مرضی کا کپڑا پہنیں گے، نہ اپنی مرضی سے جئیں گے.
ایک خاص انہوں نے وضاقتہ اختیار کر لی کہ یہی پہنیں گے، شادی نہیں کریں گے. اپنے لیے کچھ کھانے مخصوص کر لیے، کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا انہوں نے جو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے. اور مذاہب میں ایسے لوگ آج بھی ہیں دنیا، بڑی ریاضت کرتے ہو، بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہو، تو ان کی یہ کوششیں ساری عکارت ہیں، بیکار ہیں. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا. کہ ان کی جو کچھ کوششیں ہیں سب عکارت ہیں، کچھ کام نہیں آئے گا ان کو. اور ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرنا ہے دنیا میں ہی کر لو. اللہ نے جتنے اختیارات دیے ہیں وہ سارے اختیارات کو پورا استعمال کر رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہماری مرضی، ہمارا پیسہ ہماری مرضی، ہماری زندگی ہماری مرضی، ہماری سمجھ ہے تو ہماری مرضی سے استعمال کریں گے. تو یہ بھی اللہ کے وہاں ناقابل قبول ہے کہ آدمی اتنا زیادہ بھی بے حق نہ جاوے، اتنا آزاد نہ ہو جاوے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی منشا ہی نہ سمجھے کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کلام اتارا ہے اس کلام کو اپنی عقل کے ترازو میں تول لے اور اسی کلام سے وہ اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے استدلال کریں. اللہ ہی نے کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے تو دنیا مانگی کہہ رہے ہیں، لیکن آدمی کے آتنا فی الدنیا میں دنیا کا حسنہ مانگا ہے، دنیا کا حسنہ مانگا ہے کہ جو اچھا ہو. اور اچھا کون سا ہوگا؟ جو حلال ہوگا، جائز ہوگا، اللہ کے حکم کے تابع ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تابع ہوگا. تو دنیا میں ایسے دو الگ الگ راستے ہو گئے، اور تیسرا ایک راستہ وہ ہے کہ جو راہ راست پر ہیں، صراط مستقیم جس کو کہ جس کی بار بار دعا کرنے کو کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. تاکہ آدمی بار بار مانگے تو اس کو پتہ بھی چلے کہ پھر سیدھا راستہ کیا ہے، آدمی کو یاد بھی رہے، اس کی طلب میں رہے، اس کی کوشش میں رہے کہ صراط مستقیم پر رہے آدمی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کہ وہ نہیں مانے، نہیں سمجھے، نہیں سنبھلے، اللہ نے ان پر غضب اتارا، وہ عذاب کے مستحق بنے دنیا میں بھی. اور ان کی طرف بھیجے گئے جو پیغمبر تھے ان پیغمبروں نے ان پر لعنت کی، جن کو ان کی ہدایت کے واسطے بھیجا تھا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی حد سے زیادہ تھی، وہ ان کے در پہ ہو گئے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کر دیا، اور نافرمانی میں انہوں نے حد سے تجاوز کر دیا، حد کر دیا ان کا. بعض کہ آدمی اولاد سے تنگ آ جاتا ہے، بالکل حد کر دی اس نے. تو اولاد کی ہر ایک دعا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کہ خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے، ایسا کہتا ہے. یہ تنگ کر دیا اس نے، تو حد کر دی. تو ایسے انہوں نے نافرمانیوں میں حد سے تجاوز کر دیا، بالکل ویسے بھی نافرمانی وہ حد سے تجاوز، اور مزید انہوں نے
تو ان پر ان کے نبیوں نے لعنت کی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ لعنت کی بہت ساری وجوہات تھی. ان میں ایک وجہ یہ تھی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، کہ وہ دیکھتے تھے ایک دوسروں کو برے کام کرتے ہوئے لیکن روکتے نہیں تھے، سمجھاتے نہیں تھے ایک دوسروں کو، جو انسانی برادری کے ذمے ہوتا ہے ہر زمانے میں، کہ ایک دوسروں کو خیر کی طرف لاویں. یہ ایک کام ہے. ایک نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، روزہ رکھنے والا، دین پر عمل کرنے والا ہے، تو اس کے ماحول میں قرب و جوار میں جو اور لوگ ہیں جو دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو سمجھاویں، ان سے بات کریں. یہ ایک خیر خواہی ہے. جیسے دنیا کے کاموں میں نقصان سے بچانے والا لوگوں کو نقصان سے بچانے والا ہو، کسی بھی قسم کا نقصان ہو، تو وہ معزز آدمی شمار ہوتا ہے، بہت اچھے آدمی، لوگوں کو نقصان سے بچاتے ہیں. کوئی معالج اگر خدمت کرتا ہو، لوگوں کی علاج کرتا ہو، تو اس کی لوگ تعریف کریں کہ بہت اچھا آدمی، لوگوں کو بیماریوں سے بچاتا ہے، خدمت کرتا ہے، لوگوں کو بھوک سے، اس قسم کے اور حالات سے بچانے والا، تعاون کرنے والا. انسانی معاشرے میں کسی بھی مذہب میں اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایسے ہی ایک وہ آدمی جو انسانوں کو برے کاموں کی طرف جاتے ہوئے بچاتا ہو، کہ لوگ غلطی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق پامال کر رہے ہیں، ایسے ہی آپسی حقوق کو پامال کر رہے ہیں ایک دوسروں کے، اس میں ایک دوسروں کو سمجھانا، بتانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، وہ ایک دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں. یہ صفت بیان کی، ایمان کی صفت یہ بیان کی. ایمان والے مرد عورتیں ایک دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں خیر خواہی میں؟ یأمرون بالمعروف، بھلائیوں کی دعوت دیتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، اچھے اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، اور برائیوں سے روکتے ہیں. ہاں، انسانی برادری پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس کو نیکی کی طرف لایا جائے. جیسے بھوکے کو کھلانا ایک احسان ہے، جان بچائی سے. کسی بیمار کا علاج کرنا اس پر احسان ہے. کسی بے گھر کے لیے گھر کا انتظام کرنا. ایسے انسان پر کہ جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے برے کاموں کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور ہو رہا ہے، اپنے خالق اور مالک اور اپنے مہربان رب سے دور ہو رہا، تو اس کو اس رب سے قریب کریں، اس کو اللہ سے جوڑیں کہ بھئی اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا دھرتا ہے، وہی کھلانا پلانے والا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے، پورے کائنات کا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے. ہاں، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. اس اللہ سے ایسے بندوں کو جوڑ دینا جو اس سے ٹوٹے ہوئے، اس سے کٹے ہوئے، اس سے دور ہیں، یہ بڑی خیر خواہی ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف بلانا. حضرت انبیاء علیہم السلام کی یہی دعوت کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں.
یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے قابل ایک ذات ہے، معبود حقیقی وہی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، یہ حق اور کسی کا نہیں، یہ حق اور کسی کا نہیں کہ کسی کی عبادت کی جائے، لیکن معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہے تو عبادت اسی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے بھیجا، انسانوں کو سمجھایا، اس لیے کہ دار الامتحان ہے۔ جو اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوگا تو اس دنیا میں دھوکہ دینے کی صفت ہے۔ دنیا میں کیا صفت ہے؟ آپ کے ہاں لوگ مغرب بعد سوتے ہیں کہ عشاء کے بعد سوتے ہیں بھائی؟ وہ بزرگوں، آپ کیا معمول کیا ہے؟ اچھا، عشاء بعد سوتے ہیں، تو دعا پڑھ لو پھر اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سونے کی عشاء بعد پڑھیں گے؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ نہیں، آخر میں کیا بات؟ تو یہ حق اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، عبادت کسی اور کی نہیں، یہ صرف ایک اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت، یہ حق کسی کا نہیں۔ چاہے آدمی اپنی جان سے عبادت کرے، جیسے نماز پڑھتا ہے آدمی، روزہ رکھتا ہے، یا اپنے مال سے عبادت کرے، جیسے زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات ہے، قربانی کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اس زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ ایسے ہی آدمی جان مال دونوں لگاتا ہے، جیسے حج کرتا ہے، اس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ تو یہ جتنی عبادتیں ہیں، وہ عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کا یہ حق بنتا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے ذریعے سے کہلوایا اور بار بار کہلوایا، ایاک نعبد، ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کی، تیری ہی کا جو ہی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں، تیری ہی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور چونکہ ہم تو بندے ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، تو ہم اپنی حاجتیں، ضرورتیں بھی ہی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے۔ تو عبادت بھی اللہ کی اور استعانت اللہ ہی سے، کہ مدد اللہ ہی کی۔ مدد کس کی؟ ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی مدد، وہی اصل مدد ہے، اللہ کی مدد۔ جب وہ ساتھ ہو جاتی ہیں تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے۔ ہاں، یہ اصل بات ہے کہ اللہ ہی کی عبادت اور اسی اللہ سے مدد، کہ اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے تو وہ مختلف مرحلوں میں اپنے بندوں کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، مختلف مرحلوں میں جانچتا ہے، وہ پرکھتا ہے، امتحان کرتا ہے کہ کیا کرتے ہیں، خیر کی طرف آتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، یا خیر سے بھاگتے ہیں، برے کام کرتے ہیں۔ جب ماحول نہیں ہوتا ہے تو آدمی برائیوں کی طرف جاتا ہے، چاہتوں کی طرف جاتا ہے، کہ آدمی اپنی چاہتیں پوری کرتا ہے اور حکم چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ایک دوسروں کو سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے علم اتارا آسمان سے
جس علم ہمیں ان چیزوں کو واضح کیا ہے، جس علم ہمیں دنیا کو متاع قرار دیا ہے، یہاں تو دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اس کی واہ واہ کر رہا ہے، اسی کے گون گا رہا ہے، اسی کے فائدے بتا رہا ہے، مال کے، پیسوں کے، زمین کے، سونے کے، چاندی کے، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو کھول رہا ہے، کوئی دیکھو دھوکہ مت کھانا، اس میں دھوکہ دینے کی صفت۔ آج عامةً آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس میں حسن ہے، جمال ہے، جس میں کشش ہے، تو ساتھ ساتھ اس میں دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ جن چیزوں میں جس میں کشش نہیں ہے، جمال نے، اس سے دھوکہ کم ہوتا ہے۔ آدمی کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ تو ایسی چیز ہے۔ زین للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے زین للناس، کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے مزین کیا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے، اپنی طرف کھینچتی ہیں یہ چیزیں۔ حب الشہوات، شہوتوں کی محبت، چاہتوں کی محبت ہر ایک کے دل میں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ چاہتوں کو، خواہشوں کو توڑنے والی چیز جو ہے وہ موت ہے۔ ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کر۔ موت کو یاد کرنا یہ آدمی کے لیے خیر کا سبب ہے۔ عامةً لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت کے تذکرے سے ڈرتے ہیں۔ کوئی موت کا ذکر کہ بھئی ایسی باتیں مت کرو زیادہ کچھ، آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ عربی میں مشہور ایک مقولہ ہے کہ الموت جسر، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے، برج، ایک برج ہے، ایک محبوب کو، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے والا ایک برج ہے وہ، کہ جہاں سے آدمی اس طرف ہے اور اس کا محبوب اللہ دوسری طرف ہے۔ جب اہل کتاب نے یہ دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ واحبہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے تو ہم ہی ہیں، اور کون ہیں، ساری فضیلتیں ہمارے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے پیارے ہو اور اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں، سب بندے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ تم پیارے ہو اللہ کے، تو آپ ان سے کہو کہ تم اللہ کے پیارے ہو، تو پیارے سے تو ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ بھائی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے تو ملاقات کا شوق رکھتا ہے، چاہے کتنے فاصلے بیچ میں ہو، چاہے سمندر پار ہو، آدمی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں تو پھر موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اللہ سے تو ملاقات موت سے ہو سکتی، مرو مت، ابھی تمنا کرو، کیا کرو، تمنا کرو مرنے کی، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ وہ کیوں موت کی تمنا کریں گے، انہوں نے کیا آگے بھیج دیا ہے ویسا، انہوں نے کیا بھیج رکھا ہے آگے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، یہ موت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ سے محبت نہیں ہے، یہ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے ان کی تردید کی۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یہ تو بہت بڑا شرف ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ۔ جب آدمی ایمان پر محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے حکموں سے تعلق پیدا ہوتا ہے، تو پھر بندہ اس کے حکموں میں دنیا میں جی لگاتا ہے۔ یہی بات ہے ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، ایک اللہ ہی کی عبادت، اور عبادت میں جی لگاتے۔ عبادت میں کیا کرتے؟ ہاں کہ مزے سے کر، جیسے دنیا کے ہر ایک کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں، کسی کو کھانے کا ذوق ہوتا ہے تو کھانے پینے میں ٹائم لگاتا ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا ذوق ہوتا ہے تو وہ اس میں ٹائم لگاتا ہے، کسی کو کھیلنے کا ذوق ہوتا ہے تو اس میں ٹائم لگاتا ہے، کسی کو ہنسی مذاق کا ذوق ہوتا ہے تو ایسی محفلیں قائم کرتا ہے، کسی کو شعر شاعری کا ذوق ہوتا ہے تو ایسی مجلسیں لگاتا ہے۔ لیکن ایک مومن کے لیے ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت کا ذوق، کس کا ذوق ہو؟
جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا ذکر آتا ہے کہ آپ کیسی عبادت کرتے تھے، یہ اصل بات ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہاں، کہ آپ یہ کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذوق عبادت، آپ کیسی بہترین نماز پڑھتے ہیں، رات کا اکثر حصہ نماز میں گزارتے ہیں، نماز میں اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، جو حقیقی علم ہے، حقیقی علم ہے اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے کلام پاک، کہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں تدبر تفکر کرتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی اپنے بس سے کوشش کرتے ہیں۔ دعوی عمل نہیں، دعوی علم نہیں۔ اس وقت عموماً دیکھتے ہیں کہ دعوی علم والے بہت ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم کو سب پتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم بہت سنتے ہیں، گھنٹوں پر سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں آپ؟ کیا سنتے ہیں آپ؟ یعنی کہ آدمی کہا کہ میں نے بہت پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ یہاں تو پڑھنے سننے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے جو پڑھا ہے وہ اس کی زندگی میں بتا رہا ہے کہ یہ پڑھا ہے۔ نماز پڑھ کے کہ نماز پڑھی ہے اندر، آدمی کے اخلاق بتاتے ہیں کہ اس نے اخلاق پڑھے ہیں۔ ایک آدمی نے اخلاق پر کتاب لکھی، پوری کتاب لکھ ڈالی، تو ان کے زمانے کے ایک نیک بزرگ تھے، بندے صالح بندے تھے، ان کی مجلس میں یہ بات آئی تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ اخلاق نہ دارد، وہ اخلاق نہ دارد۔ وہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، ایسا کائنو۔ تو کسی نے کہا حضرت انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے اخلاق پر۔ تو انہوں نے کہا میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ وہ اخلاق نہیں جانتا ہے، میں کہاں کہتا ہوں کہ وہ اخلاق نہیں، اخلاق جانتا ہے، لیکن اس کے پاس اخلاق ہے نہیں۔ جیسے ایک آدمی بھائی ڈالر کی یورو کی قیمت جانتا ہے لیکن اس کے پاس ہے نہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ اس کو جاننا، پہچاننا اس کی قیمت کا، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے۔ منی چینجنگ میں کام کرنے والا نوکر جو ہوتا ہے نا، وہ روزانہ اس کے مالک سے زیادہ دیکھتا ہے نوٹ ہے، کتنی وہ چینج کرتا ہے، ہزاروں میں لاکھوں میں کرتا ہے، لیکن کیا اس کی ہے وہ؟ کہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ جانتا اس سے زیادہ ہے، جس کی دکان ہے وہ فوراً کٹ 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 کے ڈپلیکیٹ باہر نکال کے دے دے گا، اس کی انگلیوں کے پوروں سے جان جائے گا کہ ڈپلیکیٹ نوٹ ہے، اتنا جانتا ہے، لیکن اس کے پاس ہے نہیں، یہ کسی اور کا ہے۔ تو ایسے ہی دین کا علم، معلومات، ڈیٹا خالی نہیں ہے۔ ڈیٹا ہوتا ہے نا، ڈیٹا بہت ہے سب دنیا میں، ٹھیک ہے ڈیٹا کی قیمت ہوتی ہو، اللہ کے یہاں تو عمل تولا جائے گا آدمی کا کہ عمل کیا ہے، عمل مانگا جائے گا کہ عمل کیا لائے ہو، بتاؤ تو ایمان کیسا لائے ہو، نماز کیسی لائے ہو، روزہ کیسا لائے ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہو، اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، نماز کا حساب ہوگا پہلے ہی، نماز دیکھی جائے گی، اس کی کوالٹی کو پرکھا جائے گا۔ جیسے آج کل دیکھیں چیزوں کی کوالٹی دیکھی جاتی، کیا کوالٹی ہے اس کی، ایک ایک چیز کی لیبورٹری ہوتی ہے نا، کیا اجزاء اندر ڈلے ہوئے، وہ اجزاء کی کیا کیفیت۔ تو ایسے وہاں اللہ تعالیٰ کہ یہاں ان چیزوں کو دیکھنے کا حساب کتاب کا ایک نظام ہے پورا۔ پہلے تو یہ چیزیں کم لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی، جو عقل والے ہوتے تھے زیادہ، ہاں یقین والے تو پہلے سے ہی مان رہے، ان کو کوئی شک ہی نہیں کہ بھئی اعمال تولے جائیں گے قیامت میں، اللہ تعالیٰ قیامت میں عمل تولے گا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی کیسے عمل تولا جائے گا، اس کا کوئی وزن ہے اس کو تولے گا، الگ الگ قسم کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن اب ہوا تولی جاتی، ناپی جاتی ہے، تولی جاتی ہے، ناپی جاتی ہے چیزیں، ٹیمپریچر کو ناپا جاتا ہے کتنا ہے،
بارش کتنی ہوئی ہے اس کو ناپا جاتا ہے، انسانی جسم میں کتنی ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، اس کی فگر متعین ہوتی ہے کہ اتنا شوگر ہے، شوگر لیول اتنا ہے، بلڈ پریشر لیول اتنا، سوڈیم پوٹیشیم اتنا ہے اندر، آئرن اتنا ہے اندر. تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت دی ہے کہ اس نے ان چیزوں کو ایجاد کیا. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کے بنانے والوں کا بنانے والا ہے. اس لیے جو بڑی بات ہے وہ یقین ہے. اللہ کے اتارے ہوئے علم پر آدمی یقین کرے، بس بات ختم ہو گئی. آدمی یقین کر لے، یقین پر ہی پورا دار و مدار، یقین پر دار و مدار ہے کہ جو خبر ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لا کر دی ہے وہ خبر حق ہے، سچ ہے. بات ختم ہو جائے گی، آدمی کا اگلا کام شروع ہو جائے گا. اور اگر یقین نہیں بنا ہے تو کام باقی کا باقی ہے. روزانہ یقین ہی نہیں بنا ہے. ایک گاڑی کا انجن اچھا ہے، چلتی رہے گی، چاہے اس کے سیٹوں میں کچھ پرابلم ہے، اس کی باڈی میں کچھ 19-20 ہے، لیکن انجن مضبوط ہے تو گاڑی چلتی رہے گی. ساری چیزیں بہت خوبصورت ہیں لیکن انجن مضبوط نہیں ہے، اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا، تو یہ تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے یہ تبلیغ میں سب سے، سارے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ اپنے یقین پر محنت، اپنا یقین مضبوط کریں سب سے پہلے، پھر عمل پر محنت کریں کہ عمل کو بھی ٹھیک کریں کہ بھئی گاڑی کا انجن بھی ضروری ہے، اس کے پرزے بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، لیکن بنیاد، پہلی بنیاد اس کا انجن ہے. ایسے ہر آدمی اپنے ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا جو اللہ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ہیں، اس کے حق اور سچ ہونے کو یقین ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے کہا، ایسا ہی ہے جیسا اللہ نے کہا کہ آدمی ایمان لائے گا، اچھے کام کرے گا تو اس کی دنیا آخرت بنے گی. ایمان نہیں لائے گا، اچھے کام نہیں کرے گا، یا ایمان لاتا ہے اچھا کام نہیں کرتا، یا اچھے کام کرتا ایمان نہیں لاتا، تو بھی اس کے کام نہیں بن سکے. اس پر یقین پیدا کرے. اور اس کی ضرورت ہم سب کو ہے. بھائی اس کی ضرورت ہے نہیں، اس کی ضرورت سب کو ہے. اور خصوصاً ایسے دور میں جہاں چمک دمک زیادہ ہے، دنیا اپنی چمک دمک دکھا رہی ہے، زیادہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور زیادہ ضرورت کہ آدمی اس دنیا میں رہنا سیکھ لے. جیسے عام حالات میں بھی پانی میں رہنا ہے تو تیرنا سیکھنا پڑتا، بغیر تیرنا سیکھے آدمی پانی میں نہیں رہ سکتا. اور جب حالات اور زیادہ تیز ہو کہ موجیں بہت زیادہ ہیں پانی میں، الرٹ ہیں سب جگہ سے، بھائی ہائی الرٹ، بعض موسم ہوتے ہیں مہینے سمندری علاقوں میں، بعض مہینے ہوتے ہیں جیسے ہائی الرٹ ہوتا ہے سب جگہ سے. گورنمنٹ منع کر دیتے کہ کوئی اندر ہوڑی لے کر، جہاز لے کر کوئی نہ جائے، کیونکہ ابھی کیا ہے سمندر میں طوفان ہے، تو بڑے بڑے مشین والے جہاز بھی روک دیے جاتے ہیں جو مشین کی بڑی طاقت سے کام کرتے. تو ایسے اس وقت طوفان برپا ہے دنیا میں، مادیت کا مال ہی سب کچھ ہے. اس کے پاس مال ہے وہی سب کچھ ہے. طاقت کا یہ غرور ہے، ایک نشہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک نشہ ہے. تو ایسے وقت میں اور زیادہ ضرورت رہتی ہے کہ آدمی اپنے ایمان، یقین پر محنت کر، اللہ کے اتارے ہوئے علم پر یقین کر، اور اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالیں کہ اس علم کی روشنی میں آدمی زندگی گزار. اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے. جیسے جس ملک میں لوگ رہتے ہیں تو چاہے کتنے بھی آزاد ہو، نرم ہو، گرم ہو، امیر ہوں، فقیر ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، ہر ایک اپنے آپ کو اس ملک کے قانون کے تابع کرتا ہے. یہ نہیں کہتا میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں بڑا غصے والا آدمی، میں اتنی دیر نہیں ٹھہر سکتا ہوں ٹریفک اس پر، چوراہے پر، میں بہت جلدی کرنے والا آدمی، اور یہ 30 سیکنڈ بتا رہا ہے، 30 سیکنڈ میرے لیے بہت زیادہ ہے، میں نکل جاؤں گا یہاں سے. تو کیا ہوگا؟ بولو نا بھائی، کیا کہ بھائی میں بہت جلد ہوں. ٹھیک ہے آپ جلدی کیجئے، پھر جتنی کرنی ہو کیجئے. کہ روزانہ کتنے روپے کا آتا ہے یہاں؟
چالان پینلٹی کتنی آتی ہے یہاں؟ ہاں 350 بھرتے رہیے پھر تو ایک 2 مرتبہ میں آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا نہیں ہو جائے؟ ارے بولو نا بھائی، 1-2 مرتبہ میں ٹھنڈا ہو جائے. لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اصل میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں، ایسا مسئلہ میں قابو میں نہیں رہتا سر. وہ کیوں ہے کہ وہ چالان کا ڈر ہے، ادھر اللہ کا ڈر نہیں ہے. ادھر اللہ کا، ورنہ جہاں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اندر ایمان میں قوت آ جائے، آدمی اللہ کو جان لے گا، پہچان لے گا اس، تو پھر آدمی ایک قدم اٹھایا ہوا بھی واپس کھینچ لے گا. یہ کام غلط ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، اللہ ناراض ہو جائے گا. آدمی ڈر جائے گا، کانپ جائے گا کہ اللہ بہت بڑا ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، وہ چاہے تو ابھی میری روح قبض کر سکتا. بڑے بڑے ظالموں کی روح اس نے قبض کی، لیکن چونکہ مجھے ابھی وہ مہلت دے رہا ہے، میں امتحان ہال میں ہوں، تو اس لیے ضرورت اس کی ہے. یہ جو تبلیغ میں نکالا جاتا ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی راہ خدا میں نکلے آ جائے، اپنی جس دنیا میں آدمی خراب ہوا ہے وہاں سے باہر آئے، 40 دن 4 مہینے مسجد کے ماحول میں رہے، اللہ کو بولیں، آخرت کو بولیں، جو اصل حقائق ہیں، جس کو بھلا دیا گیا، جس کو بھلا دیا گیا. اور جو مادی چیزیں تھی اور جو چیزیں ایسی تھی کہ اس کو کم بولتے تب بھی مل جاتی، وہ کم محنت کرتے تو بھی وہ مل جاتی، کیونکہ وہ مقدر سے تعلق رکھتی، اس پر کم محنت ہوتی پھر بھی مل جانے والی. اس لیے بہت سارے، بلکہ اکثریت دنیا میں وہ ہیں جن کی مقدر میں زیادہ ہے، ان کے مقدر میں محنت کم ہے. زیادہ تر ایسے ملیں گے آپ کہ جن کے مقدر جو روزانہ $500 کما رہے ہیں اور وہ محنت 2 گھنٹے کر رہے ہیں، اور ایک آدمی روزانہ $80 کما رہا ہے، وہ محنت 8 گھنٹے کر رہا. مشاہدہ ہے اس کا، آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ اگر یہ محنت پر ہوتی تو زیادہ کس کو ملتی؟ اگر یہ محنت پر ہوتی تو زیادہ مزدوروں کے پاس پیسہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر یہ تدبیر کے ساتھ ہوتی، تدبیر کے ساتھ، تو بہت سارے بڑی بڑی تدبیر کرنے والے ہیں، لیکن ان کا سالانہ حساب 0 میں جاتا. اور بعضے وہ ہیں جن کی تدبیر بہت کم ہے، ان کے پاس نفع زیادہ جاتا ہے. تو نہ تدبیر کے ساتھ خاص ہے، نہ محنت کے ساتھ ہے، یہ تقدیر کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ تقدیر کے ساتھ. اس لیے بعض دیوانوں کے پاس کروڑوں ہیں کہ ان کے پاس پوری عقل نہیں ہے، لیکن وہ کروڑوں کے مالک. اور بعض ڈبل عقل والے ہیں، وہ ان کی عقل سے دوسروں کا کام ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں، آپ یہ کرو، آپ وہ کرو، ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی مقدر میں نہیں ہے. تو اس لیے گزارش ہے، اس محنت میں یہی سمجھنا ہے کہ دنیا جو ہے وہ تقدیر کی ہے، مقدر کی ہے، اور ہدایت جو ہے وہ محنت سے ساتھ وابستہ ہے کہ آدمی جتنی جد و جہد کرے گا، صحیح رخ کی کوشش کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا جائے گا. تو اس کے لیے سب تیار ہیں؟ کون کون تیار؟ کھڑے ہو کر بولو کہ ہم انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں. 4 مہینے لگائیں گے اور اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اچھی طریقے سے. ماشاءاللہ، اور پیش کرو. اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، اچھا سے اچھا سمجھیں گے. ماشاءاللہ. رفیق بھائی، اللہ قبول فرماؤ. اور پیش کریں. اجتماع بھی آپ کا پورا اجتماع بھی آ رہا ہے آگے، اگلے ویک میں ہے. گھبراوے نہیں، ہمت کے ساتھ پیش کریں. جی، اور پیش کریں. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرماوے. یہ تو خود بھی سمجھنا ہے، دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، اور یہی اس کا موقع ہے. یہی موقع ہے. بچوں کو ماں باپ کہتے ہیں یہی پڑھائی کے دن ہے، کھیلو تھوڑا سا، کوئی حرج نہیں، ہم تم کو منع نہیں کرتے، ایسا کہتے ہیں کھیلو، چھٹی کے وقت میں کھیلو، باقی یہی پڑھائی کے دن. بچے کہتے ہیں کیسے ماں باپ، یار ہم کو کھیلنے ہی نہیں دے رہے.
لیکن وہ کھیل ایسا ہے جتنا بھی کھیل ہے کم پڑتا ہے، ہوتا ہے نا؟ بچوں کے ساتھ ماں باپ کا کیا جھگڑا رہتا ہے، ماں باپ کے بھائی اب بس ہو گیا بھائی، تم 2 گھنٹے سے کھیل رہے ہو، اب آج تو منڈے ہیں بھائی، ایسا کہتے ہیں کہ کھیل کا وقت ختم ہو گیا، اب کام کرو. ماشاء اللہ. اللہ آسان فرماؤ، اللہ مدد فرماؤ، اور پیش کرو. اے؟ دسمبر میں اور پیش کرے. اور پیش کرے، ہمت سے آگے بڑھے، پیچھے نہ رہیں. پیش کرے اور پیش کرے، ہمت کریں. یہی میدان ہے ہمت دکھانے کا. جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا وہ، اور جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار. ریس ہوتے ہیں نا، ریس گھوڑوں کی، تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑوں کی ریس تھی، گھوڑ دوڑ کی. کوئی ترکی گھوڑے پر سوار تھا، کوئی تازی کا، کوئی عربی، الگ الگ قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں. جیسے آج کل گاڑیاں ہوتی ہیں نا، یہ فلاں کمپنی کی بہت تیز بھاگنے والی گاڑی، 160 پہ چلنے والی ہے، یہ 200 کی اسپیڈ میں بھاگنے والی ہے. ایسے پہلے گھوڑے ہوتے، تو اس کی ریس تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں ریس میں انہوں نے رکھا تھا، بیچ میں خندق گڑھا کھودا تھا کہ اس کو گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو کراس کرنا. تو اب وہاں سے شروع ہوئے گھوڑے دوڑنا. آگے خندق دیکھ کر کچھ لوگ ہچکچا کے رہ گئے کہ کیا ہوگا، خندق ہم کراس کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. کہ جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا وہ، کہ وہ تو وہیں ٹھہر گیا، کیونکہ تذبذب میں پڑ گیا، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، وہ تو ٹھہر گیا وہاں. اور جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا. جس نے ہمت کر کے ایڑ لگائی گھوڑے کو تو وہ کراس کر گیا. تو ایسا ہے، بہت سے کو اچھا بھی لگتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہے، جانا چاہیے، لیکن پھر وہ خندق آتی ہیں بیوی کی، کہیں خندق آتی ہیں بچوں کی، کہیں خندق آتی ہیں جاب کاروبار کی. تو دوڑ یہاں سے بڑی اچھی نیت کر کے آدمی جاتا ہے، بہت مضبوط ہو کر دوڑتا بھی ہے، لیکن پھر آتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہے. کسی کو 10 سال ہو گئے ایسا کرتے کرتے، کسی کو 20 سال ہو گئے سنتے سنتے، دل میں بات بھی آ جاتی ہے، لیکن جب وہ خندق آتی ہے پھر رک جاتا ہے. تو عزم کریں کہ انشاءاللہ لگائیں گے انشاءاللہ. ہاں، ارادہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت کہ پکا ارادہ کر، اور پھر اللہ سے معاملہ کریں. کس سے معاملہ کریں؟ سب فقیر ہیں، سب فقیر ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ تم سب فقیر، تم سب میں. وہ خالی ہم لوگوں کو نہیں کہہ رہا، ارب پتیوں کو، کروڑ پتیوں کو، سارے بڑے بڑے بادشاہوں کو کہہ رہا، ساری مخلوق کو کہہ رہا انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب فقیر. ایک اللہ ہے جو غنی اور حمید ہے. تو اس سے معاملہ کریں، اس سے دعا مانگیں، پھر وہی آسان کر. اتنے ہزاروں لوگ دنیا بھر میں دین کی نسبت پر نکلتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کے لیے کون آسان کرتا؟ ارے میں بولو نا، اللہ ہی آسان کرتا ہے، تو ہمارے لیے بھی وہی کرے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس کی دوسروں کو دعوت بھی دیں. آگے اجتماع بھی ہے آپ کا اجتماع بھی ہے پورے علاقے کا، تو اس میں بھی کوشش کریں کہ وہ دن جو آپ کے ہیں 17، 18، 19 جمعہ سنیچر اتوار، جمعہ سنیچر اتوار. تو اس میں اتوار سنیچر تو آپ کے چھٹی ہوتی ہے نا؟ جمعہ کا ایک دن چھٹی کریں. آدمی اپنے ذاتی کاموں کے لیے کتنی چھٹی کر دیتا، تو اس میں چھٹی کریں تاکہ شروع سے ہی پوری فکر کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ وہاں پہنچ جائے، اور اجتماع کے شروع سے اخیر تک وہیں رہے. شروع سے ایک آدمی گھر سے روز نکلتا ہے، اور جاب کا وقت اس کا ہے 10 بجے کا، اور روز 2 بجے پہنچتا ہے جاب پر. گھر سے تو نکل جاتا ہے 9:30 بجے سے، 10 سے اس کے 8 گھنٹے کی جاب ہے، لیکن روزانہ 2 بجے پہنچتا ہے، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، کبھی 3 بجے پہنچتا ہے. اس کو تنخواہ پوری ملے گی؟ ارے بھائی تنخواہ ملے گی. وہ کہے بھائی میں تو روزانہ گھر سے 9:30 بجے نکل جاتا ہوں.
تو ایسا نہ ہو کہ ہم گھر سے تو اجتماع کے لیے نکلے ہوں اور اجتماع میں نہ ہوں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ شروع سے اخیر تک کا پورا وقت لے، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں میں مردوں کو تیار کریں اس کے لیے، ابھی سے محنت کر کے ہر آدمی ایک دو کم از کم نئے لوگوں کو لے کر کریں گے اس کی فکر۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام۔